چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، جس کا نام ہے ٹیم اے بولے گی، ٹیم بی بولے گی۔ کس کی آواز زیادہ ہے، ٹیم اے کی یا بی کی؟ جی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین فیصلہ کریں گے۔ جی آپ فیصلہ کر لیں اے ہے یا بی ہے، چلیں ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ابھی دونوں ٹیمیں مل کر بولیں گی۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے جی ہاں آؤ سیکھیں قرآن میں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آئیے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جی ہاں، پیر سے جمعرات یہ ہمارا سلسلہ چلتا ہے، پیر سے جمعرات 4 دن، پیر منگل بدھ جمعرات، منڈے ٹو تھرسڈے، یہ 4 دن ہمارا 4 ڈیز یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز سے دیکھنا ہے، صرف دیکھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے، صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو دہرانا بھی ہے، اور پھر سنانا بھی ہے۔ جی ہاں، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور سنانا بھی ہے، بار بار دہرانا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو بچے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کثرت سے ہم قرآن پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب پڑھنا ہے نا، تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں تجوید کا لغوی معنی کیا ہے۔ یہاں موجود بچوں میں سے کوئی بتائیں گے تجوید کے لغوی معنی؟ جی ان کو دیجیے گا، عبدالعادی کو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، دیکھتے ہیں۔ اچھا کرنا، نکھارنا، سنوارنا۔ اچھا کرنا، نکھارنا، سنوارنا۔ ٹیم بی میں سے کیا بتاتے ہیں؟ بلال بھائی یاد آ رہا ہے کچھ؟ نہیں آ رہا کسی کو؟ اچھا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ ان کو دیجیے گا مائک۔ آپ ذیشان بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، نکھارنا، سنوارنا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خوبصورت کرنا، بنانا۔ ماشاءاللہ ٹیم اے یہ مقابلہ جیت گئی ہے۔ ٹیم بی نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ۔ اور ٹیم اے سے عبدالہادی بھائی نے، ذیشان بھائی نے، اور ہمارے عبید بھائی نے، تینوں نے بالکل درست بتایا۔ اچھا کرنا، نکھارنا، سنوارنا، عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، بنانا، ماشاءاللہ یہی تجوید کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے، کون بتائے گا؟ یہ دیکھتے ہیں مقابلہ۔ ٹیم اے جیتتی ہے بی، جلدی کیجئے۔ ٹیم بی ہاتھ کھڑا کیجئے۔ ٹیم اے سے عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، جی عبید بھائی کو مائک دیجئے گا۔ دیکھتے ہیں عبید بھائی کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں، جی بتائیے۔ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج، اس کے اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کے اصطلاحی معنی ہے۔ اور عبید بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اللہ، دونوں سوالوں کے جوابات ٹیم اے نے دیے، اور دونوں سوالوں کے جواب دے کر ٹیم اے اس مقابلے کی فاتحہ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تجوید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ٹیم اے والوں کو زیادہ یاد ہے۔ ٹیم بی والے محنت نہیں کر رہے ہیں، سو تو نہیں رہے نا؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جی جاگ رہے ہیں؟ جی یاد بھی کر رہے ہیں؟ جی جاگتے رہنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور بتانا بھی ہے۔ بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آگے اور مقابلہ ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتتی ہے بی جیتتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم
تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، جب آپس میں بیٹھے ہوں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھ لینا ہے، چند مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اور زیادہ پڑھیں گے زیادہ برکتیں ملیں گی، اور زیادہ پڑھیں گے تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سبق نمبر 9 اس کی آج ہم حروف لین ہے، لائن نمبر 7 8 9 اور ساتھ میں 10 بھی ہے۔ او جی 2 حروف لکھے ہوئے ہیں تو ہو گئی نا، آدھی ہو گئی تو بھائی 10 میں داخل ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے تیار ہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے؟ جی اچھے انداز سے پڑھیں گے، مگر اس کو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے کون بتائے گا؟ دعا پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بچوں نے یاد کر لیا دعا پڑھنی ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی سبق پڑھے، اپنا کوئی دینی سبق پڑھ رہے ہوں یا کوئی دینی کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے سبق یاد کرنے سے پہلے کی دعا، جو پڑھ لے گا اس کو وہ سبق یاد ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا یا ذل نہیں پڑھنا ہے، یا ذل ذال پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آپ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین تیار ہیں آپ؟ جی یہاں موجود بچے تیار ہیں سبق پڑھنے کے لیے؟ پڑھ کے سنانا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، دہرانا بھی ہے، اور اچھے بچے بھی بننا ہے۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو سبق سناتے ہیں۔ اچھا بعض بچے کلاس میں کیا ہوتا ہے سبق سنانے میں پیچھے رہتے ہیں، یعنی کہ سنانے کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں دل کر رہا؟ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد نہیں ہوا ہوتا، یاد نہیں کیا ہوتا۔ تو یاد کرنا ہے پیارے بچوں، جو بچے اچھے ہوتے ہیں نا وہ یاد بھی کرتے ہیں اور اپنے استادوں کو سبق سناتے ہیں۔ جب سبق سنائیں گے آپ کو شاباش ملے گی، آپ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ قاری قرآن بن جائیں گے۔ اور بلند آواز سے قاری قرآن بننا ہے نہیں بننا؟ بننا ہے۔ اللہ پاک کا کلام اچھے انداز سے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو قاری قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرات یہ ایک فرض بھی ہے، نماز میں جو ہے ایک فرض ہے قرات کرنا، یعنی قرات آپ کی درست ہو یہ ضروری ہے۔ تو آپ چھوٹے سے ہی اگر وہ چیزیں پک کرنا سیکھ گئے نا، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹا جب کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں لچک ہوتی ہے اس کے اندر، بڑا تناور درخت بن جاتا ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اچھا جب نئی نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہے تو چھوٹی سے جیسے درخت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ٹہنیاں ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، پکڑ کے کبھی ایسے کریں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ جب بڑے درخت ہو جائیں گے آپ ان کو کبھی بھی جو ہے ان کو مروڑ نہیں سکتے، کیوں کہ وہ بہت سخت ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے جب بچے ہوتے ہیں نا، بچے چھوٹے چھوٹے، تو یہ بچے اسی طرح لچک ہوتی ہے ان کے اندر، نرمی ہوتی ہے، تو آپ ان کو جس طرح موڑیں گے مڑ جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ ان کو تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، کوئی اچھی بات سکھائیں، کوئی دینی بات سکھائیں، کوئی اس کو درود پاک کی فضیلت پڑھنے کی عادت بنائیں کہ وہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے، اس کو نیکیوں کی طرف گامزن کر دیں، یعنی اچھی باتیں بتائیں گے نا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ ایک اچھا جو ہے مسلمان بن جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن بھی اچھا پڑھنا ہے اور ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے۔ کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل، بلند آواز سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سب تختی نمبر 9 اس کی جو ہے آخر کی 4 لائنیں پڑھیں گے، تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فا واو
واو زبر فو زبر فو فا یا زبر فی زبر فی فو فی فو فی آرام سے سب مل کر فو فی فو فی قاف واو زبر قو قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قاف یا زبر قی قو قی قو قی کاف واو زبر کو کاف واو زبر کو کاف یا زبر کی کاف یا زبر قی کو کی کو قی لام واو زبر لو لام واو زبر لو سختی بھی نہیں کرنی، نرمی سے پڑھنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، کھینچنا بھی نہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لام واو زبر لو لام واو زبر لو لام یا زبر لی لام یا زبر لی لو لی لو لی میم واو زبر مو میم واو زبر مو میم یا زبر می میم یا زبر می مو می مو می نون واو زبر نو نون واو زبر نو نون یا زبر نی نون یا زبر نی نو نی نو نی واو واو زبر وو واو واو زبر وو وئی کسی کا وو آیا کسی کا وئی آیا تو پڑھنا کیا ہے وو واو 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 زبر وو واو واو زبر وو وو جھٹکا بھی نہیں دینا وو ایسے نہیں وو واو اچھا کھینچنا بھی نہیں وو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا سختی بھی نہیں کرنے وو وئی سختی بھی نہیں نرمی سے وو پڑھیے وو واو واو یا زبر وئی واو یا زبر وی وو وئی واو وی ماشاء اللہ ہا واو زبر ہو ہا واو زبر ہو ہا یا زبر ہئی ہا یا زبر ہی ہو ہئی ہو ہی حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر ہو حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای او ای او ای یا واو زبر یو یا واو زبر یو یا زبر یئی یا زبر یی یو یئی یو یی اچھا یو کہاں آتا ہے کس کو یاد ہے کون بتائے گا جو جواب دے گا وہ جیت جائے گا دیکھتے ہیں یو جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آتا ہے مگر شروع میں آتا ہے کہاں پر آتا ہے سب سے پہلی صورت میں آتا ہے مالک یوم الدین آیا تو پیارے بچوں ادھر دیکھیں نرمی سے پڑھتے ہیں مالک یو مالک یوم الدین اگر کوئی اس کو کھینچے گا مالک یوم الدین خراب ہو گیا یا جھٹکا دے گا مالک یوم الدین غلط ہو جائے گا یا اگر آپ نے پڑھا مالک یوم الدین سختی سے پڑھا تو بھی غلط ہو جائے تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے کیسے پڑھیں گے مالک یوم الدین مالک یوم الدین دیکھیں یو سیکھ لیا تو قرآن پاک کی آپ کی آیت بھی درست ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے پڑھا اور اب سنانے جا رہے ہیں ٹیم اے سے جی دیجیے گا ٹیم اے سے ہمارے ذیشان بھائی کو ذیشان بھائی آپ سنائیں گے پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کی ادائیگی سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 9 حروف لین جی فا واو زبر فو فا یا زبر فی فو فی قاف واو زبر قو قاف یا زبر قی قو قی قو قی قو قی
قاف کاف باریک کاف. کاف واو زبر کو. اچھا بعض بچے اتنی جلدی کرتے ہیں نا, استاد کی بات سنتے ہی نہیں, فوراً پڑھتے ہیں. تو ایسے نہیں, جب آپ کو کوئی بات سمجھائی جائے نا, پہلے توجہ سے سنیں, پھر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کی غلطی دور ہو جائے گی. جیسے آپ نے, میں نے عرض کیا کہ ذیشان بھائی کو کہا کاف, تو یہ انہوں نے فوراً کہا. تو ایسے نہیں, آپ تھوڑا ٹھہر کے سنیں بات کو, پھر آپ پڑھیں گے نا, انشاءاللہ آپ کے اندر اور بہتری آئے گی. کیسے؟ کاف واو زبر کو. کاف واو زبر کو. کاف یا زبر کئی. کاف یا زبر کئی. کو کئی. اور گول کریں, کو کئی. کو کئی. اور گول, کو کئی. کو کئی. یہ گڈ. ہمارے ذیشان بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ٹیم بی سے ادھر سے عبید بھائی, بلال بھائی آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9 حروف لین. لام واو زبر لو. لام یا زبر لی. لو لی. میم واو زبر وو. مو. مو. میم واو زبر مو. میم یا زبر می. مو می. نون واو زبر نو. نون یا زبر نئی. نو نئی. ماشاء اللہ. ہمارے بلال بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ٹیم اے سے عبد الحادی بھائی سنانے جا رہے ہیں. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ خیر نہیں پڑھنا عبد الحادی بھائی, پہلے ہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ. سبق نمبر 9 حرف لین. واو واو زبر واو. واو نرمی سے, واو. واو. جی. واو یا زبر وی. واو وی. واو وی. واو وی. گڈ. ہا واو زبر ہو. 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 ہا یا زبر ہی. ہو ہی. گڈ. حمزہ واو زبر او. حمزہ یا زبر ای. او ای. او ای. او ای. آخر کے بھی 2 پڑھ دیں. یا واو زبر یو. یا زبر یی. یو یی. ماشاء اللہ. ہمارے عبد الحادی بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور اب سنانے جا رہے ہیں ہمارے ادھر سے احمر بھائی. احمر بھائی پہلی لائن پڑھیے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9 حروف لین. گڈ. فا واو زبر فو. فا یا زبر فی. فو فی. فو لمبی نہیں کرنا, فو رک جائیں گے. فو فی. فو فی. گڈ. قاف واو زبر قو. قاف یا زبر قوی. قو قوی. کاف واو زبر کو. کاف یا زبر کئی. کو کئی. اچھا زبر جو ہوتا ہے زا سے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. کو کئی. کو کئی. اب رواں پڑھ کے جائے پوری لائن. فو فی. کھینچنا نہیں. فو فی. فو فی. قو. قو قوی. کو کئی. ماشاء اللہ. ہمارے احمر بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب ہمارے ٹیم اے سے سنانے جا رہے ہیں عبید بھائی. جی عبید بھائی تیار ہیں آپ؟ جی اچھے انداز سے سنائیں گے. جی کیا بات ہے, آواز ہلکی آ رہی ہے. بلند آواز سے. جی اور بلند آواز سے. جی. انشاءاللہ عز و جل. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 9 حروف لین. لام واو زبر لو. لام یا زبر لی. لو لی. گڈ. میم واو زبر مو.
میم یا زبر مئی مو مئی نون واو زبر نو نون یا زبر نئی نو نئی. ماشاء اللہ. ہمارے عبید بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ٹیم اے سے آخری بچے ہیں جس کا نام ہے محمد اویس ستاری. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم. کیا بسم اللہ الرحمن، یہ کیسے پڑھا اویس بھائی؟ ایسے نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن، ایسے نہیں. کیسے کریں گے؟ دیکھو غور سے دیکھیں گے نا پھر آپ سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں سبحان اللہ. ابھی کچھ بہتر ہو مگر تھوڑا آخر میں بعد میں راہ میں ہونٹ گول ہوئے. راہ میں ہونٹ گول نہیں کرنا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونٹ گول کرتے ہیں. اچھا ہونٹ گول کرنے کی وجہ سے آواز ایسی ہوتی ہے تو ہونٹ گول نہیں کرنے، محنت کرنی ہے اچھے انداز سے. جی آگے پڑھیے. سبق نمبر 9 حروف لین. حروف ہوتا ہے حروف ہوتا ہے، یہ بتائیے. حروف لین کیا کہیں گے؟ حروف لین. حروف لین. جی. واو واو زبر وو واو. وو وا یا زبر وئی. وا نہیں، واو پورا پڑھنا ہے. واو یا زبر وئی. واو یا زبر وئی. وو وئی. واو جلدی نہیں، جھٹکا نہیں آئے، نرمی سے. واو وئی. وو وئی. واو وئی. وو وئی. گڈ. ہا واو زبر ہو. ہا یا زبر ہئی. ہو ہئی. گڈ. حمزہ واو زبر او. حمزہ یا زبر ای. او ای. یا واو زبر یو. یا زبر یئی. یو یئی. کہہ دیجئے ہمارے اویس بھائی کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کوشش کی یہاں موجود بچوں نے. ٹیم اے نے بھی اور ٹیم بی نے بھی. ٹیم اے اور بی سے ایک ایک سوال ہو جائے. جی. ایک ایک سوال پر ٹیم اے بھی جی سکتی ہے، ٹیم بی بھی جی سکتی ہے. بتائیے ٹیم اے سے پہلا سوال، ایک ہی سوال بتائیے. ایزی ہے سوال. بتائیے ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی مشورہ کر کے بتائیں گے. عبید بھائی بتائیں گے. بتائیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا. عبید بھائی نے جواب دیا، آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ جی. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے. زبان کی کروٹ اوپر کی. آہستہ آہستہ عبدالعادی بھائی اتنی اسپیڈ سے نہیں، آرام سے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے زبان کی کروٹ یا کروٹ؟ کروٹ. زبان کی کروٹ. جی. اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے. اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذیشان بھائی؟ زبان کی جڑ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جی ٹیم اے میں سے ایک نے غلطی کی ہے، 2 بچوں نے جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبان کی جڑ نہیں. آپ نے ذیشان بھائی کا جواب غلط ہو گیا. بقیہ عبدالہادی بھائی اور عبید بھائی کا جواب درست ہے اور ٹیم اے نے جواب درست دے کے پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب ٹیم اے بی آپ سے سوال ہے، آپ سے بھی تھوڑا سا مشکل سوال. یہ بتائیے زا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ٹیم بی سے بتائیں گے. جی اللہ. زا جلدی کیجئے. جی بتانا چاہ رہے ہیں زا کا مخرج ہمارے احمد بھائی. جی بتائیے. زبان کے سرے سے اور دانتوں کے کونوں سے. زبان کے سرے سے اور دانتوں کے کونوں سے نہیں. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی اویس بھائی کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ تو آپ نے الٹے ہاتھ سے کیوں لیا؟ الٹے ہاتھ سے نہیں لینا نا، آئندہ نہیں لینا، خاص خیال رکھنا ہے. جی بتائیے مخرج. زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کے جڑ سے. اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹیم اے جواب دینا چاہتی ہے؟ جی اس کو عبدالعادی بھائی کو دے. جی بتائیے. زبان کے نوک اور اوپر. زبان کے نوک یا زبان کی نوک؟ نوک. زبان کی نوک. اور زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اوپر کی دانتوں کی جڑ سے. عبید بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اللہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی بتائیے، بلال بھائی کو دیں. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اوپر کی دانتوں کی جڑ سے. اور ٹیم اے کے عبید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقابلہ، آج کا یہ مقابلہ بھی ٹیم اے نے جیت لیا. اور مخرج بتانے کا اور مخرج کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی بھی ٹیم اے نے بتائے تھے، اور یہ بھی مقابلہ ٹیم اے جیت گئی ہے. اللہ. دونوں مقابلے ٹیم اے جیت گئے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بی والے بھی بولے بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کوشش فرمائیں اس پروگرام کو اچھے انداز سے دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں. روزانہ کی بنیاد پر پیر سے جمعرات یعنی 4 دن یہ پروگرام آتا ہے. اگر آپ 4 دن اپنے قرآن پاک کو درست کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے. جہاں جہاں آپ موجود ہیں قرآن پاک کو سیکھیے، اچھے انداز سے سیکھیے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.